بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ اسکاٹ لینڈ میں مقیم سید نعمت فراز شاہ صاحب اپنے پڑوسی کا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک انتہائی خوبصورت مصری جوڑا رہتا ہے۔ ہماری اور ان کی فیملی تقریباً اکٹھے ہی یہاں منتقل ہوئے تھے۔ وہ انتہائی با اخلاق اور پرکشش جوڑا تھا۔ بلا شبہ ہم دونوں میاں بیوی بھی بہت خوبصورت تھے، مگر ان کے سامنے ہمارا حسن مان پڑ جاتا تھا۔ میں نے یہاں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور مصری پڑوسی عزیل نے ایک بار میں بطور بار اٹینڈنٹ کام شروع کر دیا تھا۔ دونوں کی سیلری تقریباً برابر تھی، مگر ان لوگوں کا لائف سٹائل اور کھانا پینا ہم لوگوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ تھا، جو کہ بظاہر اتنی تنخواہ میں پورا کرنا ممکن نہ تھا۔ مجھے ان لوگوں میں شاید اتنی دلچسپی نہ ہوتی، مگر میری بیوی بھی جو کہ پاکستانی تھی اور پاکستانی خواتین کی طرح ہر وقت پڑوسی کے حالات سے باخبر رہنا اور انہیں خود سے کمتر ثابت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا اس کی عادات میں بھی شامل تھا۔ لہٰذا وہ مجھے آئے دن پڑوسیوں کی ترقی کی مثالیں دیتی اور میں بیچارہ دل محسوس کر رہ جاتا، کیونکہ میں اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ رزق حلال کما کر انسان محض قلیل آمدنی میں اتنی پرتعیش زندگی کبھی نہیں گزار سکتا۔ لہٰذا اپنی بیگم کے گلے شکوے سننے کے بعد اسے پیار محبت سے سمجھاتا اور آہستہ آہستہ سمجھانا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ میں جان چکا تھا میرے سمجھانے کا بھی کوئی خاص اثر نہیں ہے۔ اچانک سے حالات بدلتے ہیں۔ کچھ ہی سال بعد اتنی ترقی پر پہنچا ہوا عزیل ایک دن میرے دروازے پر آتا ہے۔ اس کے چہرے سے ٹپکتے قطرے اور ٹخنوں سے اوپر کرتا بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ابھی وضو کر کے آیا ہے۔ اسی حالت وضو میں وہ مجھ سے کچھ رقم کا مطالبہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں۔ بچے کی ولادت کا وقت ہے، بیگم سخت تکلیف میں ہے، لہٰذا کچھ مالی مدد کی جائے۔ میں اسے بطور مسلم اپنا بھائی مانتا ہوا اسی وقت اپنی بیگم کو ساتھ لیتا ہوں۔ گھر میں موجود رقم اور ضرورت کی چند اشیاء لینے کے بعد عزیل کے ساتھ اس کے گھر پہنچتا ہوں، جہاں اس کی بیگم سخت تکلیف میں ہوتی ہے۔ ہم اسے اٹھا کر گاڑی میں رکھتے ہیں اور ہسپتال چلے جاتے ہیں۔ ہسپتال کی انتظامیہ ہمارا کیس ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے اور عزیل کی بیوی کو ڈلیوری روم میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عزیل ہمارا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمیں کچھ انتظار کرنے کا کہتا ہے اور خود مسجد میں چلا جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھ کر واپس آتا ہے، تب تک میری بیوی ان پر بھڑاس نکال کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر چکی ہوتی ہے۔ میری بیوی کی نظر میں عزیل نے ساری رقم اپنی عیاشیوں پر اڑا دی تھی اور اس نئے آنے والے بچے کی پرورش تو کیا، پیدائش تک کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا تھا۔ اس طرح کی کئی جلی کٹی باتیں میری بیگم دہرا کر خاموش تھی کہ عزیل بھی پہنچ جاتا ہے اور ہمارا شکریہ ادا کر کے ہمیں فارغ کرتا ہے۔ رقم واپس کرنے کے لیے 1 ماہ کا ٹائم لے لیتا ہے۔ میں عزیل کو میرا بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے بولتا ہوں کہ جب تک میرے بھائی کا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا اور میں اسے اٹھا کر پیار نہیں کر لیتا، ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے۔ تو وہ ہماری محبت اور خلوص سے متاثر ہو کر ہمیں وہیں بٹھاتا ہے۔ ہم لوگ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ عزیل کو نرس آ کر مبارکباد دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ ہم دونوں میاں بیوی کو ساتھ لے کر اپنی بیگم کے پاس پہنچتا ہے، جو اس وقت آنکھیں بند کیے لیٹی ہوتی ہے۔ بچہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے اور میری بیگم اسے گھٹتی ڈالنے کی ضد کرتی ہے۔ اسی دوران عزیل ہم دونوں کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے مجھ سے بیگم کے متعلق پوچھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، تو میں اس کو بیگم کی خواہش کے متعلق بتاتا ہوں، وہ کہ یورپ میں حت المقدور بچے کو ماں کے دودھ سے گھٹتی ڈالی جاتی ہے۔ مگر عزیل میری بیگم کو بہن کر کے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ وضو کر کے آئیں، میں کہیں سے زیتون یا شہد ڈھونڈ کر لاتا ہوں، پھر آپ اسے گھٹتی ڈال دیجیے گا۔ میری بیگم اور میں وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تب تک عزیل شہد لے کر پہنچ جاتا ہے۔ میری بیگم بچے کے منہ میں گھٹتی ڈالتی ہے اور میں بچے کے کان میں اذان کہتا ہوں، تب تک عزیل کی بیگم ہوش میں آ جاتی ہے۔ ہم میاں بیوی وہ پوری رات عزیل اور اس کی فیملی کے ساتھ بطور کیئر ٹیکر گزارتے ہیں۔ صبح عزیل، اس کی بیوی اور بچے کے ہمراہ واپس آ جاتے ہیں۔ گھر پہنچ کر میری بیگم ہم دونوں کو آرام کرنے کا مشورہ دیتی ہے اور عزیل کی بیوی کے بچے کا خیال رکھنے کے لیے ان کے پاس جاگتی ہے۔
میں تو گھوڑے بیچ کر سو جاتا ہوں، مگر عزیل 4 گھنٹے بعد اٹھ کر میری بیگم کو گھر آرام کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ رات کو 8 بجے قریب ہم دونوں میاں بیوی فریش ہو کر دوبارہ عزیل کے گھر ہوتے ہیں۔ میں اور عزیل آرام کرتے ہیں، جبکہ میری بیگم بچے اور ماں کے لیے فرینچ فوڈ تیار کر کے ان کو کھانا کھلاتی ہے۔ چونکہ ہم دونوں فیملیز میں تعلقات پہلے سے بھی کہیں زیادہ قریبی ہو جاتے ہیں، تو میں عزیل سے پوچھتا ہوں کہ تم تو اتنی پرتعیش زندگی گزار رہے تھے، پھر اچانک اتنے زوال پذیر کیسے ہو گئے؟ میرا سوال سن کر عزیل رونے لگتا ہے اور میں اپنی جگہ پر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ اسے دلاسا دیتا ہوں کہ جب وہ نارمل ہو جاتا ہے تو مجھے جواب دیتا ہے۔ میں ایک بار میں کام کرتا تھا جہاں میں اس بار کی مالک خاتون کی غیر موجودگی میں رقم بھی ہیرا پھیری سے چرا لیتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ خاتون میری اس حرکت سے واقف ہے، یہاں تک کہ ایک دن اس خاتون نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور بار کے کیش کاؤنٹر میں پڑی ہوئی کثیر رقم اٹھا کر مجھے دیتے ہوئے کہا، جاؤ فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے، یہ رقم اس کی انتظامیہ کو دے آؤ۔ میں نے اپنی مالکن کی بات سننے کے بعد رقم واپس میز پر رکھ دی اور سینہ تان کر چھاتی چوڑی کرتے ہوئے فخر سے بتایا کہ مسجد کی تعمیر یا مسجد میں کسی قسم کی ضرورت کے لیے حرام طریقے سے کمائی گئی دولت خرچ کرنا ممنوع ہے۔ میری مالکن نے میرا جواب غور سے سنا اور پھر سوال دہراتے ہوئے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ جس پر میں نے جواب دیا، اسلام میں مسجد بنانے کا اجر جنت میں بنے محل کی صورت میں ملے گا، اور جنت میں محل حرام کی کمائی سے نہیں بنایا جا سکتا۔ میری مالکن نے اب کی بار بھی میری بات غور سے سنی اور پھر گویا ہوئی کہ اگر حرام کی کمائی سے جنت میں محل بنایا نہیں جا سکتا تو پھر حرام کمانے والا اور کھانے والا جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ میں اپنی غیر مسلم بار مالک کی بات سن کر ششدر رہ گیا اور پھر وہ گویا ہوئی کہ میں تم کو تمہارے کام کی جو اجرت دے رہی ہوں کیا وہ کم تھی؟ کیا میں تمہاری ضروریات کا خیال نہیں رکھتی تھی؟ کیا تمہیں میرے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ تم میرے لیے میری فیملی کے ممبرز جیسے ہو؟ میں نے ان سوالوں کے جوابات میں فقط اس بات میں سر ہلایا۔ میرا جواب سن کر بار کی مالک اس غیر مسلم عورت میں میری تنخواہ میں 10% اضافہ کر کے مجھے کام پر بھیج دیا، مگر میرے دل میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ میں نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا، گھر آیا، وضو کر کے سچی توبہ کی اور اپنی بیگم کو بھی توبہ طائب ہونے کا کہا۔ اب میں نے ایک میکینک ورک شاپ میں بطور مینٹیننس سپروائزر کام شروع کر دیا۔ شراب بیچ کر کمائے گئے منافع کے پیسے سے تنخواہ لینے کی بجائے میں نے خون پسینہ بہا کر رزق کمانا بہتر سمجھا۔ کافی دن فارغ رہنے کے بعد حال ہی میں مجھے ملازمت ملی، لہٰذا نیا ملازم ہونے کی وجہ سے مجھے ایڈوانس ملنے کے بھی کوئی چانسز نہیں، جس کی وجہ سے مجھے آپ سے کچھ رقم ادھار لینی پڑی۔ میں عزیل کی توبہ سے اتنا خوش ہوا کہ اسے یہ رقم بطور تحفہ سمجھ کر رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ میری بیگم جو اس کی ساری باتیں چپکے سے سن چکی تھی، اس نے بھی آج کے بعد کمتر نہ سمجھنے کے لیے عہد کر لیا۔ یوں ہم دونوں فیملیز اب ایک مکمل گھرانے کی صورت میں رہ رہے ہیں، اور اگلے ماہ انشاءاللہ ہم عزیل بھائی کی اور میری فیملی کے سارے افراد عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس عمرے کا سارا خرچ عزیل بھائی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے اور مجھے بطور مینیجر ساتھ رکھ لیا ہے۔ میں ان کی ترقی دیکھ کر اس بات کا قائل ہو گیا ہوں، جتنی برکت رزق حلال میں ہے اتنی طاقت حرام میں نہیں۔